ہمارے اسٹیج پر پیر طریقت حضرت پیر رضوان نفیس صاحب تشریف لائے ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی رہنما حضرت مولانا عزیز الرحمن ثانی صاحب تشریف لائے، ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ جناب قاری محمد الحق صاحب، مولانا غلام مصطفیٰ صاحب اور ہماری رابطہ کمیٹی کے اہم رکن جناب حضرت مولانا عبد الشکور حقانی صاحب بھی تشریف لائے، ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو بلا تاخیر اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں خطیب پاکستان، خطیب شعلہ بیان جناب حضرت مولانا عبد المالک صدیقی صاحب مدد العالی۔ میں ان کا انتہائی دل سے مشکور ہوں کہ انتہائی مصروفیات میں سے اپنے وقت نکال کر وہ تشریف لائے، تو تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا عبد المالک صدیقی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا فريق له، لا معين له ولا مشير له ولا مثيل له ولا شبيه له، لا مقابل له ولا مناظر له ولا منازم له، ونشهد أن سيدنا وسندنا محبوبنا محمودنا معصومنا مطلوبنا مقصودنا ومقصومنا، قسمتنا وعصمتنا ونسبتنا شرافتنا نظافتنا صدارتنا إمارتنا إمامتنا ولایتنا دلیلنا وأجدرنا أجدر أنور أكبر أزهر أطهر أشرفنا أكمل أجمل أطهر أرفعنا أعلى أولى أزكى أتقى أبدى أبقى أبهى أخشى أرفعنا أحمد الأنبياء أحمد الأنبياء أنبر الأنبياء أكبر الأنبياء أعظم الأنبياء أشرف الأنبياء أفضل الأنبياء خطيب الأنبياء عظيم الأنبياء نبي الأنبياء، ثم نشهد أن سيدنا بشيرنا وأبشرنا نذيرنا وأنذرنا رحيمنا وأرحمنا كريمنا وأكرمنا حسيننا وأحسننا شريفنا وأشرفنا جديرنا وأجدرنا عظيمنا وأعظمنا نزيمنا وأنزمنا، ثم نشهد
أن محمدا حامدا محمدا حمادا محمدا حميدا محمدا حسينا محمدا جميلا محمدا رؤوفا محمدا رحيما محمدا سليما محمدا شريفا محمدا عظيما محمدا كريما محمدا وسيما جسيما قسيما أمينا مكينا متينا ودرا يتيما محمدا ثم نشهد أن سيدنا محمدا المصطفى وعلى آله المجتبى بلغ العلا كشف الدجى ليلة السرى ثم هبط ثم نزل ثم جذب ثم ذهب إلى ربه الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ثم الحمد لله الذي خلقنا من جنس الإنسان وكرمنا وأكرمنا شرفنا وأشرفنا فضلنا وأفضلنا حسننا وأحسننا عظمنا وأعظمنا قدرنا وأقدرنا بجلنا وأبجلنا ومن علينا بالإيمان ونعتقد من أهل السنة والجماعة ونعتقد أن نبينا ورسولنا حي في قبره بعد وفاته بحياة طيبة يسمع سلامنا ويجيب المسلم بالسلام وحسن المآل وأن جسده طري قوي حبي على الروح مع الاتصال كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من صلى علي عند قبري سمعت ومن صلى علي نائيا أبلغت وفي رواية أهلمت أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ثم نشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين وقال تعالى في مقام آخر من يطع الرسول فقد أطاع الله وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم المرء مع من أحب وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
محبت اور عقیدت سے اس عقیدے کے ساتھ درود شریف پڑھیے کہ ہمارا پڑھا ہوا درود و سلام اللہ کے فرشتے دربار رسالت میں پیش کرتے ہیں، جن کا یہ ایمان عقیدہ ہے، بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ الہی محبوب کل جہاں کو دل و جگر کا سلام پہنچے، نفس نفس کا درود پہنچے، نظر نظر کا سلام پہنچے، بساط عالم کی وسعتوں سے، جہان بالا کی رفعتوں سے، ملک ملک کا درود اترے، بشر بشر کا سلام پہنچے۔ فلک بولا کہ مجھ پر ملائک باصفا ہوں گے، زمین بولی کہ مجھ پر انبیاء اولیاء ہوں گے، فلک بولا ستاروں سے مزین میرا سینہ ہے، زمین بولی کہ مجھ پر طور ہے اور مکہ مدینہ ہے، فلک بولا کہ مجھ پر چاند کیسا نور والا ہے، زمین بولی کہ مجھ پر تو ایک کالی کملی والا، فلک بولا کہ میرے ابر سے بادل برستا ہے، زمین بولی کہ تو تربت محمد کو ترستا ہے، فلک بولا کہ عرش و کرسی لوح و قلم مجھ پر، زمین بولی کہ محمد مصطفیٰ کے ہیں قدم مجھ پر، جو تڑپاتی ہے دل میرا وہ الفت ہے محمد کی، جو ہے پیش نظر ہر دم وہ عقیدت ہے محمد کی، گناہگاروں نہ گھبراؤ، سیاہ کاروں نہ شرماؤ، سنو آواز کانوں سے جو آتی ہے محمد کی، روز محشر کھڑے درباں گناہگاروں کو روکیں گے، حکم ہوگا کہ آنے دو یہ امت ہے محمد کی۔ حمد و صلات کے بعد انتہائی قابل قدر ذی وقار معزز علماء کرام، حاضرین، سامعین، مخاطبین، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے آج کا یہ پروگرام اس آپ کی جامع مسجد حضرت مولانا احمد لاہوری نبھر اللہ مرقدہ میں تحفظ ختم نبوت کے عنوان سے معنون پروگرام انعقاد پذیر ہے، جس میں حاضری کی سعادت مجھے حاصل ہو رہی ہے میرے اور آپ کے محبوب خطیب پاکستان، وکیل صحابہ و اہل بیت، محافظ ختم نبوت، پاسبان مسلک علماء حق حضرت مولانا قاری محمد علیم الدین شاکر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ حضرات کا دیدار نصیب ہو رہا ہے۔ دعا کیجئے اللہ جل شانہ عمن والہ اس ادارے کو اور اس مسجد کو ہمیشہ کے لیے آباد و شاد رکھے، اور اللہ جل شانہ ہمارے حضرت قاری صاحب کے علم میں، عمر میں، صحت میں، زندگی میں برکتیں عطا فرمائیں۔ مختصر وقت ہے، اس مختصر وقت میں میں آپ حضرات کی خدمت میں کوئی تفصیل طلب عنوان تو نہیں بیان کر سکتا، البتہ جو آیات قرآنیہ تلاوت کی ہیں انہی آیات کا مختصر خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ صرف درخواست اتنی ہے جو جملہ اچھا لگے، پسند آ جائے، سمجھ آ جائے تو آپ زبان سے کیا کہیں گے اور بلند آواز سے کہہ دیجیے۔ عقیدہ ختم نبوت تو ایمان کی، اسلام کی، مذہب کی اساس اور بنیاد ہے۔ آمنہ کے لال محبوب رب ذوالجلال کی شان ختم نبوت تو
سورج سے بھی زیادہ واضح ہے. کسی ہمارے بزرگ سے کسی نے آمنہ کے لال محبوب رب ذوالجلال کی شان ختم نبوت کے بارے میں پوچھا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں آمنہ کے لال محبوب رب ذوالجلال کی شان، عظمت، صورت اور سیرت اور ختم نبوت کا مقام کیا ہے؟ تو میں نے آج آپ کے چمکتے چہرے دیکھے، پڑھے لکھے حضرات تشریف فرما ہیں، تو انہوں نے جو جواب دیا وہ عربی زبان میں ہے، عربی کا قصیدہ ہے. میرا جی چاہتا ہے کہ آمنہ کے لال کی اس تحفظ ختم نبوت کانفرنس میں میں وہ عقیدہ، وہ قصیدہ آپ کو سنا دوں. تو ایسا بہترین انہوں نے جواب دیا. وہ فرماتے ہیں شان رسالت اور شان ختم نبوت کا کیا کہنا. ارا کل مدح فی النبی مکسرا، ارا کل مدح فی النبی مکسرا، وان بلغ المسبی علیہ باکسرا. اذا اللہ اسنا بالذی هو اہلہ علیہ فما مقدار ما یمدح الورا. ہمارے کہنے والے بزرگوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا. وہ فرمانے لگے تم آمنہ کے لال کی نبوت اور ختم نبوت کو کیا سمجھتے ہو؟ آمنہ کے لال محبوب رب ذوالجلال کی نبوت بھی اللہ، رسالت بھی اللہ، میرے مصطفیٰ کی ختم نبوت بھی اللہ، میرے مصطفیٰ کا میلاد بھی اللہ، میرے مصطفیٰ کا مزاج بھی اللہ، میرے مصطفیٰ کا معراج بھی اللہ، میرے مصطفیٰ کی ولادت بھی اللہ، میرے مصطفیٰ کی سعادت بھی اللہ، میرے مصطفیٰ کی خلوت کا کمال بھی اللہ، جلوت کا کمال بھی اللہ، نورانیت کا کمال بھی اللہ، امامت اور امانت اور مکانت کا کمال بھی اعلیٰ. وہ کیسے شان والے پیارے پیغمبر ہیں. وہ فرماتے ہیں ارا کل مدح فی النبی مکسرا، وان بلغ المسنی علیہ باکسرا. ساری کی ساری مخلوقات آمنہ کے لال کی نبوت اور ختم نبوت کی تعریف کرنا شروع کر دے. ساری مخلوق ختم تو ہو سکتی ہے، آمنہ کے لال کی شان کا حق ادا نہیں ہو سکتا. آمنہ کے لال کی ختم نبوت کا مقام اور آمنہ کے لال کی عظمت کا مقام کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ وہ فرماتے ہیں اذا اللہ اسنا بالذی هو اہلہ علیہ فما مقدار ما یمدح الورا. آمنہ کے لال کی شان اور عظمت کو وہی اللہ بیان کر سکتا ہے جس اللہ نے آمنہ کے لال کو آخری نبی بنایا. اس لیے میرے محترم بھائیوں جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، سب سے پہلے عقیدہ ختم نبوتی اساس ہے، ہمارے ایمان اور مذہب کی بنیاد ہے. آمنہ کے لال محبوب رب ذوالجلال آخری نبی ہے، آپ کے قلب اطہر پہ نازل ہونے والی کتاب بھی آخری ہے. اسی وجہ سے اللہ نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک بالآخرت هم یوقنون. اللہ کریم فرماتے ہیں جو قرآن سے ہدایت حاصل کرنے والے لوگ ہیں وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ پہلی آسمانی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور جو آپ کے قلب اطہر پہ نازل ہونے والی کتاب ہے اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں. یہاں سے اللہ نے عقیدہ ختم نبوت بھی دے دیا. سورۃ البقرہ کی ابتدا کے اندر اللہ کریم نے کتاب کی صداقت کو بھی بیان فرما دیا، نبوت کی صداقت کو بھی بیان فرما دیا. اللہ کریم فرماتے ہیں میرے شان والے پیارے پیغمبر کے اوپر جو کچھ نازل کیا گیا ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور آپ سے پہلے جتنی کتابیں نازل کی گئی ہیں ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں. یہاں سے عقیدہ واضح ہو گیا. اگر آپ کے بعد کوئی نیا نبی پیدا ہونا ہوتا تو پھر اللہ کریم کتاب کا بھی ذکر فرما دیتے، اللہ کریم من بعد کا لفظ بڑھا دیتے، مگر اللہ کریم نے کیا فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. آگے من بعد کا نہیں فرمایا، یہ واضح عقیدہ دے دیا کہ کتاب بھی آخری ہے، آمنہ کے لال بھی آخری ہے. اللہ اللہ.
بہرحال میں بڑے اختصار کے ساتھ اس تھوڑے سے وقت کے اندر بہت سفر طے کرنا چاہتا ہوں. میں آج ان گئے گزرے دور کے اندر جو حالات پیدا ہو رہے میرے بھائیوں، اصل بات یہ ہے ہر ایک کی لوگوں نے پہچان کی ہے مگر اپنے نبی کی پہچان نہیں کی، اپنے نبی کی عظمت اور الفت اور محبت کو اپنے دل کے اندر پیدا نہیں فرمایا. ہر انسان اپنی خواہش کا پجاری ہے، ہر انسان چاہتا ہے میری خواہش، میری چاہت، میری مرضی، میری بات مانو، میری مرضیوں پہ چلو. اللہ کریم نے مسلمانوں کو پابند بنا دیا. اللہ کریم نے فرمایا پوری توجہ کرنا، اللہ کریم نے فرمایا اے انسانوں، خاص طور پہ مسلمانوں، اگر تمہارے دل کے اندر ایمان کی رتی بھی ہے تو پھر قانون سن لو. آمنہ کے لال محبوب رب ذوالجلال صاحب جمال صاحب کمال پیغمبر، اے لوگوں میں آمنہ کے لال کا نام نامی اس میں گرامی ذکر کروں، بغیر القاب کے ذکر کروں بے ادبی سمجھتا ہوں، اس لیے میں اپنے انداز کے اندر یوں کہنا چاہتا ہوں. تحفظ ختم نبوت کانفرنس کے اندر آمنہ کے لال کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے میں یوں کہنا چاہتا ہوں کون سے میرے پیغمبر، کون سے خاتم النبیین جو خاتم الانبیاء بھی ہیں، خاتم النبیین بھی ہیں، خاتم المعصومین بھی ہیں، سید الاولین والآخرین بھی ہیں، شفیع المذنبین، راحت للعاشقین، مراد المشتاقین، رحمت للعالمین، اعلیٰ پیغمبر، اولا پیغمبر، اجلا پیغمبر، اکمل پیغمبر، اجمل پیغمبر، افضل پیغمبر، اجدر پیغمبر، اعظم پیغمبر، بشیر پیغمبر، نذیر پیغمبر، رؤوف الرحیم پیغمبر. بلند آواز سے کہہ دیجئے سبحان اللہ. آمنہ کے لال محبوب رب ذوالجلال کے بارے میں اللہ نے قرآن میں قانون ذکر کیا. جو میں نے آیات تلاوت کی ہیں ان کے اندر قانون اللہ نے یہ ذکر کیا ہے اے مسلمانوں اپنی چاہتوں کو قربان کر دو، اپنی مرضیوں کو قربان کر دو، اپنی خواہشات کو قربان کر دو میرے شان والے نبی کی مرضی پر، میرے شان والے نبی کی چاہت پر، میرے نبی کی خواہش کو پورا کرو، میرے نبی کی مرضی کو پورا کرو. جہاں میرے نبی کی عزت کی بات آ جائے، جہاں میرے نبی کی شریعت کی بات آ جائے، جہاں میرے نبی کی سیرت کی بات آ جائے، جہاں میرے نبی کی ختم نبوت کی بات آ جائے، جہاں میرے نبی کے طریقے کی بات آ جائے، ساری دنیا کی محبتوں کے رشتوں کو اگر قربان کرنا پڑ جائے ساری محبتیں قربان کر دو مگر میرے شان والے نبی کی محبت کو قربان نہ کرنا. یہ اللہ نے قرآن میں قانون ذکر کیا. دیکھیے ذرا اللہ کا قرآن کتنے خوبصورت انداز میں اللہ نے اپنے محبوب کو خطاب کر کے فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. توجہ کیجئے اب ذرا ترجمہ سماعت کیجئے. آج کے اس تحفظ ختم نبوت سے یہ پیغام لے کر جاؤ. اللہ پاک یہ قانون بیان فرما رہے ہیں کہ میرے شان والے نبی کی محبت کے مقابلے میں، میرے نبی کی شریعت کے مقابلے میں اگر دنیا کی محبت آ جائے، بیوی کی محبت آ جائے، ماں کی محبت آ جائے، بہن کی محبت آ جائے، بیٹیوں کی محبت آ جائے، بھائیوں کی محبت آ جائے، آبا و اجداد کی محبت آ جائے، کنبے قبیلے برادری کی محبت آ جائے اور تمہیں کوٹھیاں اور بنگلوں کی محبتیں آ جائیں، تمہارے مساکن کی محبت آ جائے، جو تمہارے سامان تجارت کی محبت آ جائے، تمہاری تجارت اور کاروبار کی محبت آ جائے، آمنہ کے لال کی محبت کے مقابلے میں، آمنہ کے لال کے فرمان کے مقابلے میں، آمنہ کے لال کی خواہش کے مقابلے کے اندر اگر یہ دنیا کی ساری محبتیں آ جائیں، دنیا کی سارے رشتے آ جائیں، ان سب کو قربان کر دینا مگر میرے نبی کے فرمان کو نہ چھوڑنا. یہ قانون اگر ہمیں سمجھ آ جائے، ہم اس مسلمان اس قانون کو اپنا لیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم مسلمان سوال کی طرف جائیں. عروج ہی عروج ہوگا، اللہ کا وعدہ ہے. میرے محترم بھائیوں توجہ کیجئے. صحابہ کرام اہل بیت علیہم الرضوان انہوں نے اپنی خواہشوں کو نہیں دیکھا، اپنی مرضیوں
کر دیا، اپنے جسم پہ اپنی مرضی نہیں چلائی، اپنے وجود اور اپنی زندگی میں اپنی مرضی نہیں چلائی، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کو اپنایا، اپنی خواہش کو نہیں دیکھا، نبی کی خواہش کو دیکھا۔ اور ذرا توجہ کیجئے، میں آپ کو مسلم شریف سنانے لگا ہوں۔ مسلم شریف سیاست کی صحیح حدیث کی کتاب ہے، تمام مدارس میں پڑھائی جاتی ہے۔ آمنہ کے لال محبوب رب ذوالجلال صاحب جمال صاحب کمال پیغمبر تشریف فرمائے، میری طرف دیکھنا، پوری توجہ رکھنا۔ آج آپ کو یہ قانون سمجھ آ جانا چاہیے، ختم نبوت کا تحفظ وہی کرے گا جس کے دل کے اندر یہ قانون موجود ہو کہ اپنی چاہتوں کو، اپنی مرضیوں کو میں نے تابع کرنا ہے نبی کی مرضی کے۔ جب یہ قانون آ گیا تو پھر آسان ہے ہر شریعت کے حکم پر عمل کرنا۔ ماں کے لیے آسان، بہن کے لیے آسان، بیٹی کے لیے آسان، مردوں کے لیے آسان، عورتوں کے لیے آسان۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، پوری توجہ کرنا، مسلم شریف سنانے لگا ہوں۔ آمنہ کے لال محبوب رب ذوالجلال نے صبح کی نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک منافق آدمی اوپر سے جو اظہار کرتا تھا کہ میں مسلمان ہوں، مگر تھا منافق، اس کے دل کے اندر اپنی مرضی، اپنی خواہش تھی، وہ چاہتا یہ تھا کہ میری خواہش پوری ہو جائے، اس لیے صحابہ کرام کے ساتھ مل گیا۔ تھا اندر سے منافق، وہ بھی آ گیا۔ ادھر آمنہ کے لال کے پیارے صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، سارے پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے شان والے نبی نے فرمایا سب سے بڑا بخیل اور کنجوس ہے وہ انسان جو میرا نام سنتا ہے مجھ پہ درود نہیں بھیجتا۔ ذرا گرج کے پڑھ لو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ جو امتی دور سے درود شریف بھیجتے ہیں اللہ کے فرشتے پہنچا دیتے ہیں، اور جو خوش نصیب روزہ رسول پہ جا کے پڑھتے ہیں آمنہ کے لال سنتے بھی ہیں، سلام کا جواب بھی دیتے۔ جن کا عقیدہ ہے نا بلند آواز سے پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بڑا عجیب واقعہ ہے، یہ پتہ چلے گا کہ جو مسلمان سچا مسلمان بننا چاہتا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، اسے اپنی مرضیوں کو، خواہشات کو تابع بنانا ہوگا آمنہ کے لال کی خواہش کے، آمنہ کے لال کے طریقے کے، آمنہ کے لال کی صورت اور سیرت کے، نبی کے فرمان کے مطابق کرنا ہوگا۔ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو آدمی آیا جس نے بعد میں نماز پڑھی ہے، اس کے گھر اور میرا گھر آمنے سامنے ہے، اس کے گھر کے اندر ایک ٹیڑھی کھجور لگی ہوئی ہے، اس کی ایک شاخ میرے گھر کے اندر جھکی ہوئی ہے، اور اس پہ کھجور کے کچے پکے دانے جب گرتے ہیں میرے گھر کے اندر، میرے گھر کے اندر یتیم بھتیجے ہیں، میرا بھائی فوت ہو گیا، اس کے بچے میری زیر کفالت ہیں، اور یہ آ جاتا ہے جب میرے یتیم بھتیجے وہ دانے کھجور کے اٹھا کے منہ میں ڈال لیتے ہیں، وہ خود تو نہیں توڑتے، خود بخود گر پڑتے ہیں کھجور کے دانے، وہ اٹھا کے کھا لیتے ہیں۔ یہ ظالم آ جاتا ہے ان یتیم بھتیجوں کے، ہمارے ان بچوں کے رخساروں کے اوپر تھپڑ مار مار کے زخمی کر دیتا ہے۔ اے آمنہ کے لال، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، میرے یتیم بھتیجے ہیں، ان کا باپ دنیا سے چلا گیا، میری ذمہ داری کے اندر یہ بچے آ گئے، بچے خود تو نہیں کھاتے، جب گر پڑتے ہیں کھجوریں گرتی ہیں میرے بچے منہ میں اٹھا کے کھا لیتے ہیں۔ یہ مارنا شروع کر دیتا ہے اور مار مار کے میرے یتیم بھتیجوں کے رخساروں کو زخمی کرتا ہے اور منہ سے وہ کھجوریں نکال لیتا ہے۔ اسے سمجھا دو ایسا نہ کیا کرے۔ رحمت للعالمین کے فرمان پہ قربان جاؤں، شان والے نبی نے اس کو بلایا منافق کو۔ جب وہ آ گیا آمنہ کے لال نے پوچھا ما خطبہ کا، تیرا کیا حال ہے؟ کیا اسی طرح معاملہ ہے جس طرح یہ میرا یار میرا صحابی بتلا رہا ہے؟ وہ کہنے لگا جی ہاں اسی طرح کا واقعہ ہے، وہ میری کھجور ہے۔ یہ کون ہوتے ہیں کھانے والے، میری کھجور کو استعمال کرنے والے؟ آمنہ کے لال کی رحمت پہ قربان جاؤں لوگوں۔ آمنہ کے لال نے فرمایا اچھا اگر تو وہ ٹیڑھی کھجور میں محمد کو دے دے، میں تجھے جنت کی کھجور کی ضمانت دیتا ہوں۔ اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔
اگر تو میری خواہش کو پورا کر لے، میری مرضی کو اپنا لے، تو میں محمد تجھے جنت کی کھجور دے دوں گا، یہ کھجور تو مجھے دے دے۔ وہ تھا جو منافق، وہ کہنے لگا نہیں نہیں، جو مجھے یہاں قیمت دے گا میں اس کو دے دوں گا۔ آمنہ کے لال محبوب رب ذوالجلال خاموش ہو گئے۔ وہ منافق اٹھ کے چلا گیا۔ ادھر صحابی بیٹھے ہوئے تھے، جان نثار پیغمبر کے، آمنہ کے لال کے اشارہ ابرو پہ جان کا نذرانہ پیش کرنے والے صحابہ میں سے ایک صحابی حاضر خدمت ہو کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ معاملہ، یہ خوشخبری صرف اسی کے ساتھ تھی، اگر میں یہ کھجور لے کے دے دوں تو کیا یہ خوشخبری مجھے بھی مل جائے گی؟ آمنہ کے لال نے فرمایا ہاں، جو بھی یہ کھجور، ٹیڑھی کھجور خرید کے مجھے دے دے گا، اس کے لیے جنت کی کھجور کا میں محمد ضامن بن گیا۔ وہ صحابی چل پڑتا ہے، اس منافق کے پیچھے دوڑتا ہے، جا کے منافق کو کہتا ہے منافق بد نصیب جہان کے، تجھے آمنہ کے لال جنت کی خوشخبری سنا رہے تھے، مگر تو نے نبی کی مرضی کو نہ قبول کیا، نبی کی چاہت کو پورا نہیں کیا۔ چل میرا باغ ہے، میرا باغ ہے، اس ایک ٹیڑھی کھجور کے بدلے کے اندر 20 کھجوروں پہ نشان لگا لے۔ ایک ٹیڑھی کھجور کے بدلے میں 20 کھجوروں کے اپنی مرضی پہ نشان لگا لے، چل میرے باغ کے اندر۔ وہ بڑا چونکا کہ کوئی تو بات بن گئی ہے میری ٹیڑھی کھجور کے ساتھ، وہ کہنے لگا نہیں اور بڑھاؤ۔ تھا جو دنیا کا حریص اور لالچی اور اپنے وجود پہ اپنی مرضی چلانے والا، حالانکہ مسلمان کی شان یہ ہے، مسلمان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے یہ وجود اور جسم بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، مرضی بھی اس پہ اللہ کی چلے گی۔ تو بہرحال پہنچ گیا جی، اس نے کہا، صحابی نے کہا چلو 40 کھجوروں پہ نشان لگا لے۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، اس نے 40 کھجوروں پہ نشان لگا لی، سودا ہو گیا۔ اب ذرا جو تحفظ ختم نبوت کرنے والے صحابہ تھے ان کا نظریہ دیکھو کہ وہ زندگی کے ہر موڑ پر اپنی خواہشوں کو قربان کر رہے ہیں۔ وقت نہیں ورنہ میں آپ کو یہ موضوع بڑی تفصیل کے ساتھ عرض کرتا، بس آج اتنا سن لو۔ آمنہ کے لال محبوب رب ذوالجلال صاحب جمال صاحب کمال پیغمبر کے یہ صحابی نے جب سودا کر لیا، 40 کھجوروں پہ نشان لگ گئے۔ اس کے بعد وہ صحابی کا جذبہ دیکھیے، صحابی کہنے لگا اس منافق کو، او منافق آدمی بد نصیب انسان، آج تو میں اس بات پہ آ گیا تھا، اگر مجھے گھر کا بچہ بیچنا پڑتا، سارا گھر بیچنا پڑتا، سارا اثاثہ بیچنا پڑتا، سارا کچھ میں بیچ ڈالتا، مگر آمنہ کے لال کی خواہش پوری کرتا، لہذا سودا کر کے آ گیا خوشی خوشی آمنہ کے لال کی خدمت میں۔ آمنہ کے لال کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کھجور آپ کی ہو گئی، میں سودا کر کے آ گیا ہوں، اب ذرا آپ اپنی رحمت والی زبان سے، ختم نبوت والی زبان سے، اے آمنہ کے لال ذرا مجھے جنت کی کھجور کی ضمانت سناؤ۔ شان والے نبی نے فرمایا ہاں میں تیری جنت کی کھجور کا ضامن بن گیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا چلو میرے صحابیوں، چلو چلتے ہیں، یتیم بچوں کے گھر جاتے ہیں، ان یتیم بچوں کو مل کے آتے ہیں۔ رحمت للعالمین پیارے پیغمبر تشریف لائے، گھر کے اندر دیکھا تو مرجھایا ہوا چہرہ یتیم بچوں کا، رحمت للعالمین کی آنکھیں اشک بار ہو گئی، آگے بڑھ کر یتیم بچوں کو پیار کیا، ان کے سروں پہ دستے شفقت رکھا اور دستے رحمت پھیرا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او بچوں آج کے بعد یہ ٹیڑھی کھجور تمہاری بن گئی ہے، آج کے بعد جو تمہاری مرضی ہے کرنا۔ تو میرے محترم بھائیوں، میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنی مرضیوں کو آمنہ کے لال کی مرضی کے تابع بنا لیتا ہے، اپنی خواہشوں کو اور اپنی چاہتوں کو قربان کر دیتا ہے، آمنہ کے لال کی چاہت کو پورا کرتا ہے، آمنہ کے لال کی خواہش کو پورا کرتا ہے۔ میرے نبی کی مرضی کیا ہے؟ میرے نبی کی مرضی سن لیجئے۔ اس مختصر سے وقت میں ختم نبوت کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آمنہ کے لال کی مرضی یہ تھی کہ میری امت کا مرد بھی کامیاب ہو جائے،
میری امت کی عورت بھی کامیاب ہو جائے. میرے نبی کی مرضی اور خواہش یہ ہے کہ میری ساری امت کامیاب ہو جائے, میری ساری امت جنت کی وارث بن جائے, میری ساری امت ہدایت پہ آ جائے, میری ساری امت شان والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والی بن جائے, نبی کی سنتوں کو اپنانے والی بن جائے. میرے محترم دوستو, آئیے آج ان گئے گزرے حالات کے اندر اگر ہم اپنے حالات پہ غور کریں اور اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں, آج ہر مسلمان اپنی مرضی پہ چل رہا ہے, جبکہ مسلمان کو اللہ نے فرما دیا اسلام کا معنی بھی یہی ہوتا ہے اپنے آپ کو سپرد کر دینا. اسلام کا معنی بھی یہ ہوتا ہے اپنی مرضیوں کو چھوڑ دینا. اسلام کا معنی بھی یہ ہوتا ہے اپنی خواہشات کو قربان کر دینا, اللہ اور اس کے رسول کی خواہش کو اپنا لینا, یا اپنی خواہشات کو اللہ اور اس کے رسول کی خواہش کے تابع بنا لینا. اسی کو مسلمان کہتے ہیں. میرے محترم بھائیوں, آج ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم مسلمان اپنے عقیدے کی بھی اصلاح کریں, اپنے اعمال کی بھی اصلاح کریں, اپنے دلوں کی بھی اصلاح کریں, اپنی زبانوں کی بھی اصلاح کریں, اپنے اخلاق کی بھی اصلاح کریں, اپنے آپ کو, اپنے اعمال کو, اپنے اطوار کو آمنہ کے لال کی خواہشات کے تابع بنائیں. اس لیے صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا تھا کہ ہر صحابی اپنے نبی کی خواہش کو دیکھتا تھا, ہر صحابی اپنے نبی کے مرضی کو دیکھتا تھا. اسی کو قرآن نے یوں کہا, مسلمانوں کے لیے قانون اور ضابطہ بتایا, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اے مسلمانوں, تمہارے لیے اللہ کے رسول کی حیات طیبہ میں بہترین نمونہ موجود ہے. عبادت کا نمونہ موجود, تلاوت کا نمونہ موجود, جہاد کا نمونہ موجود, عبادت کا نمونہ موجود, نماز کا نمونہ موجود, روزے کا نمونہ موجود, حج کا نمونہ موجود, پردے کا نمونہ موجود, مردوں کے لیے نمونہ موجود, عورتوں کے لیے نمونہ موجود, ماں کے لیے نمونہ موجود, بیٹی کے لیے نمونہ موجود, باپ کے لیے نمونہ موجود, سسر کے لیے نمونہ موجود, ساس کے لیے نمونہ موجود, بیٹیوں کے لیے نمونہ موجود, بیویوں کے لیے نمونہ موجود. میرے محترم دوستو, ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اپنے اس جسم پہ اپنی مرضی کا دعویٰ کریں. مسلمان وہی ہوتا ہے جو اپنے وجود پہ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کو چلاتا ہے. تو اس لیے میرے محترم بھائیوں, اور آج یہ عزم کریں ہم مسلمان اپنے اکابرین علماء اہل سنت والجماعت, علماء حق, علماء دیوبند کی قیادت میں رہتے ہوئے آپ حضرات بڑے خوش نصیب ہیں. آپ کو یہاں شیخ التفسیر ولی کامل حضرت مولانا احمد علی لاہوری نور اللہ مرقدہ سے نسبت حاصل ہے, اور ہمارے ولی کامل حضرت مولانا پیر سید نفیس الحسینی شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ سے آپ کو نسبت حاصل ہے. ہمارے حضرت قاری علی الدین شاکر صاحب ان حضرات کے ساتھ وابستہ ہیں. اللہ جل شانہ نے ان میں صلاحیت رکھی ہے, دین کے کاموں میں آگے بڑھ رہے ہیں. آپ ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور آپ ان سے محبت رکھتے ہیں. بھائیوں, آمنہ کے لال کی 2 حدیثیں پڑھی تھی, اس کا ترجمہ سن لیجئے. شان والے نبی نے کیا فرمایا؟ آمنہ کے لال محبوب رب ذوالجلال, ایتوں کا شان نزول ہوتا ہے, حدیثوں کا شان ورود ہوتا ہے. وقت نہیں, میں اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں. مسلمان وہی ہے جو اپنی اداؤں پہ غور کر کے بلکہ اپنی اداؤں کو اپنے نبی کی اداؤں کے تابع بنا لے. تمام معاملات میں شان والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابی نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم دنیا کے اندر جب تک آپ کا دیدار نہ کریں ہمیں سکون نہیں ملتا. جب آپ جنت میں ہوں گے آپ کا درجہ تو بہت بلند ہوگا, آپ کا محل تو بہت اونچا ہوگا. اگر جنت میں آپ کا دیدار نہ ہوا, اگر جنت میں آپ کی زیارت نہ ہوئی تو وہاں ہمیں جنت میں بھی سکون نہیں ملے گا. آمنہ کے لال محبوب رب ذوالجلال نے کیا فرمایا؟ المرء مع من احبا. ہاں ہاں, دن قیامت کے آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس نے محبت کی ہوگی. اگر دنیا میں تم اللہ کے رسول سے سچی محبت رکھتے ہوگے تو دل قیامت کے ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ گے. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے آیت میں فرمایا, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. اللہ نے قانون ضابطہ بیان فرما دیا, جو انسان اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مان کر زندگی گزارے گا, دل قیامت کے وہ لوگ انبیاء, صدیقین, شہداء, صالحین کی سنگت میں ہوں گے, ان کی معیت میں
میں اللہ ان کو جنت میں ان حضرات کی زیارت نصیب فرما دیں گے. دعا کیجیے اللہ جل شانہ ہم نوالہ ہم سب مسلمانوں کو شان والے نبی کا سچا غلام بنائے, آمنہ کے لال کی عزت کا محافظ بنائے, آپ کی ختم نبوت کا محافظ بنائے. میرے دوستو اسی ختم نبوت کی عزت کے لیے تحفظ کی خاطر میرے اکابر علماء دیوبند نے قید و بند کی صعوبتوں کو برداشت کیا ہے اور ہر قسم کی مشکلات جھیلی ہیں, مصائب برداشت کیے ہیں, مگر نبی کی ختم نبوت کا تحفظ کیا ہے. آج بھی ہم سب کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم سارے مسلمان اپنے علماء اپنے اکابرین کی قیادت کے اندر ان کے اوپر اعتماد رکھتے ہوئے ختم نبوت کی خدمت میں لگ جائیں. کسی کہنے والے نے یوں کہا محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی, خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی, محمد کی اطاعت دین حق کی شرط اول ہے, اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. نماز اچھی, روزہ اچھا, حج اچھا, زکات اچھی, مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا میں جب تک کٹ مروں تاجدار مدینہ کی عزت پر. خدا شاہد ہے میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا. وما علینا الا البلاغ.